السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ خیر، یہاں پہ دیکھیں میں وسیلے پر ایک بہت زبردست حدیث ہے جس کو میں لانگ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ہمارے کام کیسے ہوں، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں، ہم رب کو کیسے راضی کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قصہ ملتا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، یہی یعنی کہ یہ حدیث حسن درجہ کی ہے اور اس کی صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مجھے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے جو بھی اچھے کام کیے ہیں اس کا واسطہ اللہ کو دے کر اپنی دعائیں پوری کرنے کے لیے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما دے کہیں۔ تو میں آپ کو قصہ سناتی ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم سے پہلی امتوں میں سے 3 لوگ ایک سفر پر نکلے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا اور جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مشکل وقت میں نجات کی صرف یہی صورت ہے کہ ہمیں اپنے اعمال صالح کے واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ کتنے سمجھدار لوگ تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس جنگل میں، اس پہاڑ کی غار میں کون انہیں بچانے آئے گا، کیسے ان کی آواز اس رات کے اندھیرے میں باہر جائے گی اور کوئی بچائے گا۔ صرف اور صرف اللہ ہے جو ان کی بات وہاں سن سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال سے دعائیں کیں۔ تو یہاں نبی پاک نے تینوں کے اعمال بتائے کہ انہوں نے کیا اپنا پرانا کوئی ایک کام تھا جو اللہ کی خوشی کی نیت سے کیا تھا اور اس کو بتایا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہیں دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں اور اپنے خادموں بیوی وغیرہ کو دیتا تھا۔ تو یہ پورا اس میں یہی ہے کہ وہ ایک رات وہ لیٹ ہو گیا اور اس کے ماں باپ سو گئے اور پھر اس کے بچے بھی دودھ مانگتے رہے، مگر اس نے اپنے بچوں کو بھی کسی کو نہیں دیا، بلکہ صبح جب ماں باپ کی آنکھ کھلتی ہے، بوڑھے ماں باپ تھے، ان کی آنکھ کھلی تو ان کو پہلے دودھ دیا، اس کے بعد اس نے اپنے باقی بچوں اور فیملی کو دودھ دیا، غلاموں کو دودھ دیا۔ اگر رب تجھے ہماری یہ بات پسند ہو تو اس غار کا منہ کھول دے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کھسک گیا تھا پتھر۔ پھر دوسرے شخص نے بھی دعا کی۔ دوسرے شخص نے یہ اپنی بتایا اللہ کو کہ یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اتنی شدید محبت تھی مجھے اس سے جتنی کہ زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورت سے ہو سکتی ہے۔ تو اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو کوشش کرتا تھا میں، اور ایک وقت جب بہت قحط سالی ہوئی اور وہ مجبور ہو گئی اور اس کو کچھ پیسے کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس آئی تو اس نے لالچ دیا کہ پہلے میری خواہش کو پورا کرو، اس کے بعد میں تجھے دوں گا پیسہ۔ لیکن جب بولا کہ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس کی چچزاد بہن نے اللہ کا خوف اس کو دلایا، جس پر اس کو قدرتی اتنا خوف آیا کہ اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کو جو پیسہ دینا تھا وہ بھی دے دیا۔ تو یہ آدمی کہتا ہے، یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، تیری خوشی کے لیے کیا، تو یہ نازل جو مصیبت ہم پر آئی ہے ہم سے دور فرما دے۔ تب یہ کہتے ہیں کہ وہ چٹان کچھ سرک گئی، لیکن ابھی بھی غار کا منہ اتنا باہر نہیں نکلا تھا کہ ہم باہر جا سکتے۔ پھر تیسرے بندے نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر کام پہ رکھا تھا، سب کو میں نے ایک اجرت سب کو دے دی، صرف ایک مزدور تھا جو بغیر اجرت لیے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو اپنے کاروبار میں لگا دیا کیونکہ وہ چلا گیا تھا، اور اس پر اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس کی ہی اجرت کی وجہ سے اس کو بہت سارے اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ اللہ نے دیے اس کی پیسوں سے۔ کافی ٹائم کے بعد جب وہ مزدور جب دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مزدوری دو، تو یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ سارے گائے، اونٹ، بکریاں جو تمہیں دکھ رہی ہیں یہ سب تمہاری ہیں، اسے لے جاؤ۔ تو اس کو حیرانی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ تو اس کے بعد وہ سارا مال لے گیا، میں نے اسے کچھ نہ چھوڑا، سب کچھ دے دیا۔ یا اللہ اگر یہ کام صرف میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم مبتلا ہیں ہم سے دور کر دے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری چٹان سرک گئی، غار کا منہ کھل گیا اور ہم سب باہر نکل آئے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا قصہ ہے۔
اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کا حدیث کی اسٹیمپ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر اسٹیمپ ہے۔ اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جانا بہت بڑا عمل ہے۔ مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، جس کا حق رہ گیا ہے اس کو بہتر طریقے سے ادا کرنا اللہ کے پسندیدہ کام ہے۔ اور دوسری چیز اخلاص، خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عادت کو دیکھ کر ان کی مدد فرماتے ہیں، جسے کرامات کہتے ہیں۔ جیسے انبیاء کے معجزوں کی طرح اولیاء اللہ کے کرامات بھی حق ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ نیک اعمال سے بڑی بڑی مصیبتیں بھی ٹالی جا سکتی ہیں، اور وہ کام بھی اچھے اعمال سے پورے ہو جاتے ہیں جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہوتا ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے ممکن ہو جاتے ہیں۔ تمام اعمال میں اخلاص کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کی ہو، لیکن آدھا عمل ایسا ضرور ہونا چاہیے، آپ کی دنیا میں آدھے کام ایسے ضرور ہونے چاہیے جو صرف اور صرف آپ اللہ کی خوشی کی خاطر کرو۔ تو یہ بہت زبردست حدیث تھی جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عمر سے ہم کو ملتی ہے، اور مجھے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی جو بھی آپ نے کام اللہ کی خاطر کیا ہے اس کا واسطہ دے کے اپنی دعائیں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔